حالت میں منافقت کے درجے کے اندر رکھا گیا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ ان کا چہرہ، ان کا لباس، ان کی داڑھی، ان کی پگڑی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن ان کے کارنامے منافقوں جیسے ہیں۔ یہ قوموں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا گیا۔ اسلام تو اس دین کا نام ہے کہ جب جو بات ہوتی ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن آئے اور اسلام خاموش رہے، کچھ نہ بتائے آپ کو کہ الیکشن میں کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں؟ خاموشی کا نام بھی تو جرم ہے، خاموشی کا نام بھی تو قبولیت ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں سنا نہیں کہ اکثر نکاح کے وقت وہ بچی کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹی کو 3-4 لوگ، کہ ہاں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا، فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو تمہیں قبول ہے؟ لڑکی بولتی نہیں۔ مفتی کو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب لڑکی نے تو کچھ بولا نہیں، کہتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بولتی، اس کو قبول ہے اسی لیے نہیں بولتی، اور اگر قبول نہ ہوتا تو بغاوت کا اعلان نہ کرتی، اگر قبول نہ ہوتا تو گردن نہ ہلاتی، اگر قبول نہ ہوتا تو کھڑے ہو کے کہتی نہیں کہ میں یہ دستخط نہیں کروں گی۔ خاموشی کا مطلب قبولیت ہے، اور پھر ایسے وقت میں جب ملک کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب صوبے کا مستقبل طے ہوتا ہو، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں ہم کیسے جئیں گے، جب یہ طے کرنا ہو کہ آئندہ 5 سال میں ملک ترقی کیسے کرے گا، جب یہ بات طے کرنی ہو کہ آئندہ 5 سال میں فسادات نہ ہو، ایسے موقع پر جو چپ رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رضامند ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چپی کا مطلب ان کے فتوے کے مطابق یہ رضامند ہیں ان باطل طاقتوں کے ساتھ، ان ظالموں کے حق میں یہ رضامند ہیں جو انسانوں کو تفرقے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تو نہیں کہا کہیں کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو آپ چپ ہو جائیں۔ کون سا دین یہ درس دے سکتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، صاف پتہ لگتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے متعلق جب شرعی حیثیت معلوم کی گئی تو تمام دنیا کے علماء نے کہا ہے، تمام مجتہدین نے کہا، تمام شیخ الاسلاموں نے کہا، تمام شیخ الحدیثوں نے کہا کہ ووٹ کا مطلب گواہی دینا ہے، ووٹ کا مطلب شہادت دینا ہے۔ کس بات کی تم گواہی دینے کے لیے جا رہے ہو کہ جی جس کے نام کا بٹن دبا رہے ہیں یہ بندہ اچھا ہے، جس کے نام پر بٹن دبا رہے ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ صحیح کام کرے گا؟ کہ پتہ لگا کہ اسلام نے شہادت کو دینے کا حکم کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ شہادت کو چھپاؤ نہیں، مطلب اگر گواہی دینے کا ٹائم آ جائے تو آگے بڑھ کے گواہی دو، جو سچ بات ہے اس کو کہو لوگوں کے سامنے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جب ووٹ کا دن آئے تو لوگ چپ ہو جائیں، اور جب ووٹ کا دن آئے تو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں؟ اسلام نے ان لوگوں کو ظالم بتایا جو گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ شریعت نے کہا، قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس بات کے لیے موجود ہیں۔ فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بات کرتے کرتے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی چھوڑ دی، اور فرمایا گواہی کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو الیکشن آ جاتا ہے